ماضی کا البم۔ انسانی زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ آدمی کو کسی چیز سے ایسی چڑ ہو جاتی ہے جس کا کوئی خاص وجود نہیں یا جواز نہیں ہوتا، مگر یہ ہوتی ہے۔ اور میں ان لوگوں میں سے تھا جس کو اس بات سے چڑ تھی کہ دروازہ بند کر دو۔ بہت دیر کی بات ہے، کئی سال پہلے کی، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک انگریز ہیڈ ماسٹر اسکول میں آیا۔ وہ ٹیچرز اور طلباء کی خاص تربیت کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ جب بھی اسے کمرے میں جاتا وہ ایک ہی بات کرتا تھا: شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو۔ پھر پلٹنا پڑتا اور دروازہ بند کرنا پڑتا۔ ہم دیسی آدمی ہیں تو ایسا ہی کہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، بند کر دیا تو کر دیا، قمیض اتار کے چارپائی پر پھینک دی، غسل خانے میں بھی کپڑے ڈال دیے۔ کوئی قاعدہ، طریقہ یا رواج ہمارے یہاں ہوتا نہیں تھا جو ہر کام میں اہتمام کرتے پھریں۔ اب یہ کہنا کہ دروازہ بند کر دو ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہم نے اپنی طور پہ کافی ٹریننگ کی اور انہوں نے ہمیں کئی بار سکھایا، لیکن یہ بات دماغ میں آئی نہیں کہ بھئی دروازہ کیوں بند کیا جائے، کھلا رہنے دو، کیا کہتا ہے۔ آپ نے بھی اپنے بچوں کو، پوتوں بھتیجوں کو دیکھا ہوگا ویسا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ بہت سال پہلے جب میں باہر چلا گیا، مجھے روم میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، میری وہاں لینڈ لیڈی تھی ایک درزن، جو سلائی کا کام کرتی تھی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ درزی کا کام بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا یہ بڑا عزت والا کام ہے۔ اس درزن کی ایک بوتیک تھی اور وہ بہت باعزت لوگ تھے۔ میں ان کے گھر میں رہتا تھا۔ ان کی زبان میں درزن کو سارتا کہتے ہیں۔ جب میں کمرے میں داخل ہوتا اس نے ہمیشہ اپنی زبان میں کہنا ہے کہ دروازہ بند کر دو۔ وہ چڑ جو میرے بچپن سے ساتھ چلی آ رہی تھی، وہ ایم اے پاس کرنے کے بعد، یونیورسٹی کا پروفیسر لگنے کے بعد بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ یہ بات ہمیں بار بار سننی پڑتی، بڑی تکلیف ہوتی۔ لوٹ کے جانا پڑتا، دروازہ بند کرنا پڑتا، ہمیں تو عادت ہی نہیں تھی۔ کبھی ہم آرام سے دھیمے انداز میں کمرے میں داخل ہی نہیں ہوئے، کبھی ہم نے کمرے میں داخل ہوتے وقت دستک نہیں دی، جیسے کہ قرآن پاک میں سختی سے حکم ہے، جب کسی کے ہاں جاؤ تو پہلے اس سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے تو اندر آؤ، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ پتہ نہیں یہ حکم 18ویں پار میں ہے یا 29ویں میں کہ اگر اتفاق سے تم نے اجازت نہ لی اور پھر کسی ملنے والے کے گھر چلے جاؤ اور وہ کہہ دے کہ میں آپ سے مل نہیں سکتا، تو ماتھے پہ بل ڈالے بغیر واپس آؤ۔ کیا پیارا حکم ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اندر گھسا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے ہم سے مل نہیں سکتا، ذرا باہر نکل لے تو کیا ہوا، دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری انا اس طرح کی ہے کہ جی دروازہ بند کر دے بھی عجیب سی بات لگتی ہے۔ ایک روز میں نے بار بار یہ سننے کے باوجود روم میں زچ ہو کر اپنی لینڈ لیڈی سے کہا کہ آپ اس بات پر اتنا زور کیوں دیتی ہیں؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ روم میں سردی بہت ہے، برف باری ہوتی ہے، کبھی کبھی تیز ویند، تو کچھ رومی زبان کا لفظ ہے، ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کھلے ہوئے دروازے سے کچھ شمشیر زنی ہوئی کمرے میں ہوا داخل ہو جاتی ہے، یہاں تک تو دروازہ بند کرنے میں وجہ ہے، لیکن آپ بہت زیادہ زور دیتی ہیں کہ چلو کبھی کھلا بھی رہ گیا، ذرا سی برف یا ہوا اندر آ بھی گئی تو ایسی کیا بڑی بات ہے۔ اس نے کہا تم اسٹول لو اور میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ مشین پہ کپڑے سی رہی تھی۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ بولی کہ دروازہ بند کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بچپن سے بچوں کو اس لیے ترغیب نہیں دیتے کہ ٹھنڈی ہوا نہ آ جائے یا دروازہ کھلا رہے گا تو کوئی جانور اندر آئے گا۔ اس کا فلسفہ بہت الگ ہے۔ وہ یہ کہ اپنا دروازہ، اپنے وجود، اپنے ماضی کا دروازہ اپنے اوپر بند کرو، اپنے ماضی میں سے نکل آؤ اور اس جگہ جب حال میں داخل ہو گئے ہو، ماضی سے ہر قسم کا تعلق کاٹ دو اور بھول جاؤ کہ تم نے کیسا ماضی گزارا ہے۔ اب تم ایک نئے مستقبل میں داخل ہو گئے ہو، ایک نیا دروازہ تمہارے لیے آگے کھلنے والا ہے۔ اگر وہی کھلا رہے گا تو تم پلٹ کر پیچھے دیکھتے رہو گے۔ اس نے کہا کہ ہمارا سارا مغرب کا فلسفہ یہ ہے کہ دروازہ بند کر دو کا مطلب لکڑی، لوہے یا پلاسٹک کا دروازہ نہیں ہے، اس کا مطلب تمہارے وجود کے اوپر ہر وقت کھلا رہنے والا دروازہ ہے۔ اس وقت میں ان کی بات سمجھ نہیں سکا۔ جب میں لوٹ کے یہاں پاکستان نہیں آ گیا اور جب میں اپنے بابوں کا جن کا ذکر کرتا ہوں ملنے گیا، تو میرے بابا نے مجھے مومن کی تعریف یہ بتائی کہ مومن وہ ہے جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو، مستقبل سے خوفزدہ نہ ہو کہ یا اللہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، وہ حال میں زندہ رہتا ہو۔ آپ نے ایک اصطلاح کافی سنی ہوگی کہ فلانا بزرگ بڑے صاحب حال تھے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ تعلق ان کا حال سے ہے، وہ ماضی کی یاد سے یا مستقبل کی فکر سے خوفزدہ نہیں ہے۔ مجھے اس لینڈ لیڈی نے بتایا دروازہ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اب ایک نئے عہد، ایک نئے دور، ایک نئے اورا میں داخل ہو گئے ہو، ایک اور زمانے اور وقت میں داخل ہو گئے ہو۔ ماضی پیچھے رہ گیا، اب آپ کو اس زمانے سے فائدہ اٹھانا ہے، اس زمانے کے ساتھ آپ نے نبرد آزمائی کرنی ہے، آپ نے طاقت لگا کے اپنا آج اچھا کرنا ہے۔ جب میں نے یہ مطلب سنا تو ہم چونک گئے۔ مطلب ہم سبھی دروازہ بند کرنے کا مطلب تو یہ لیتے ہیں کہ جی دروازہ بند کرو۔ بات یہ ہے کہ یہ بچوں کو شروع سے سکھانا چاہیے کہ جب تم آگے بڑھتے ہو، جب تم زندگی میں ایک نئی جگہ داخل ہوتے ہو، نئے کمرے میں جاتے ہو، تو تمہارے آگے کے دروازے کھلے ہونے چاہیے،
پیچھے کے دروازے بند کر دیا کرو۔ جب اس نے یہ بات کہی اور میں نے سنی تو میں اس پہ غور کرتا رہا اور میرے ذہن میں اپنی زندگی کے واقعات، ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کے واقعات بطور خاص اجاگر ہونے لگے۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ آپ نے اکثر ایسے دیکھے ہوں گے جو ہر وقت ماضی کی فائل لیے بلکہ ماضی کے البم بغل میں دبائے پھرتے ہیں۔ اکثر کے پاس تصویریں ہوتی ہیں کہ جی بھائی جان میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں چھوٹے تھا تو میرے ابا جی مجھے مارتے تھے، ماں ستیلی تھی، فلانا فلانا، وہ تو نکلتے ہی نہیں یادیں ماضی سے۔ تو اس طرح ماضی پر رونے دھونے والے ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ اب آپ کیا ہیں؟ کہنے لگے جی میں ڈپٹی کمشنر ہوں، لیکن رونا یہ ہے کہ جی زمان میرے ساتھ بڑا ظلم کرتا رہا اور وہ ہر وقت یہی کہانی سناتے رہتے تھے، میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ تو ہمارے مشرق میں، ایشیا فارس میں، تقریباً سارے ملکوں میں یہ بڑا عام سا رواج ہے کہ ہم جب بھی ذکر کریں گے تو دردناکی کا ذکر کریں گے۔ ہمارے جو ہیں آپس سسکیاں لے کے کہتی ہیں میری زندگی بڑی بربادی میں گزری بھائی جان، میں نے بڑی مشکل سے وقت کاٹا ہے۔ اب ایک بیٹا تو ورلڈ بینک میں ملازم ہے، ایک بیٹا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک بیٹا سرجن ہے، خاوند کی تنخواہ بھی بہت اچھی ہے، بڑی رشوت وغیرہ لی انہوں نے، کافی کامیاب زندگی بسر کی۔ لیکن جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے جی بس گزارا ہو ہی جاتا ہے، وقت کے تقاضے ایسے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آدھی رشوت تو آپ سرکاری افسر ہونے کے ناطے دیگر سرکاری سہولتوں کے میں بھی وصول کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کی 18,000 روپے تنخواہ ہے تو ایک کار، دوسری کار، 5 نوکر، گھر، اللہ کے فضل سے بڑی بات یہ، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ بولے ہاں اس کے علاوہ بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہم نے بڑا دکھی وقت گزارا ہے، مشکل میں بڑا گزارا کیا، ہمارا ماضی بڑا دردناک تھا۔ ماضی کا دروازہ بند ہی نہیں کیا جاتا، ہر وقت یہ دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے، بلکہ اپنے ماضی کو ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، آج کے بعد آپ بھی غور فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے پاس اپنے ماضی کی رنگین البمز ہوتی ہیں، ان میں فوٹو لگے ہوتے ہیں، دکھ درد کی کہانیاں بھری ہوتی ہیں۔ اگر وہ دکھ درد کی زندگیاں، وہ کہانیاں بند کر دیں تو شاید کسی نہ کسی طور پہ تگڑے ہو جائیں گے، اور یہ تہیہ کر لیں اللہ نے ایک دروازہ بند کیا ہے تو وہ اور کھولے گا، یقیناً ان کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ پلٹ کے دیکھیں گے اور پیچھے ہی دیکھتے رہیں گے تو اس دروازے میں سے جھانک کے وہی گندگی، وہی گری ہوئی چیزیں اکٹھا کرتے رہیں گے، آپ کبھی آگے نہیں جا سکتے۔ اس طرح سے مجھے پتہ چلا ہے کہ شٹ بیہائنڈ دا ڈور کا مطلب یہ نہیں ہے جو میں سمجھتا رہا کہ تو اچھا ہوا کہ میں اتفاق سے وہاں چلا گیا، ورنہ ہمارے جو انگریز استاد آئے تھے انہوں نے ڈیٹیل تو بتائی نہیں تھی۔ تو آپ کو، ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ماضی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ہمارے بابے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، ان کے ڈیڑھوں پر آپ جا کے دیکھیں وہ ماضی کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بسم اللہ آپ یہاں آ گئے، ابھی نئی زندگی شروع ہو گئی، اب آپ بالکل روشن ہو جائیے، چمک جائیے، جیسے ہمارے نالائق بری حیت رکھنے والے آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ہمارے نعرہ مار کے کہتے ہیں واہ واہ رونق ہو گئی، برکت ہو گئی ہمارے ڈیرے کی، آپ جیسے لوگ آئے، ہمارا ڈیرا روشن ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے پر مشکل وقت ہے، لیکن ہم سارے اپنے انداز میں مستقل خوفزدہ رہتے ہیں، مستقبل سے خوفزدہ رہنے لگے، پتہ نہیں جی آگے جا کے کیا ہوگا، آگے جا کے کیا کریں گے۔ میں کہتا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے، ہم ایسے کوئی گرے پڑے نہیں ہیں، نہ کوئی مرے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا پچھلا دروازہ تو بند ہے نا، اب ہم آگے ہی کی طرف چلیں گے، اور ہم کبھی ویسے مایوس تو ہوئے نہیں ہیں، اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے مایوس نہیں ہونا۔ اس لیے حالات مشکل ہوں گے، تکلیفیں آئیں گی، چیخیں بھی نکلیں گی، مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی کے ذریعے یہ فرمان دیا گیا ہے ہم کو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی رحمت کے کیا روپ ہوتے ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، میں ڈی موٹیویٹ ہو گیا ہوں، لیکن ڈیموٹ ہونے میں کیا راز ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اللہ نے آپ کو ڈیموٹ کر دیا ہے تو یہ الگ بات ہے، اس راز کو پکڑنے کے لیے ایک ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ جناب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ مشکل جو آئی ہے، میرے ساتھ جو مجھے ڈیموٹیشن کر دیا گیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ پر ہمیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا، ہم پریشانی میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں بازاروں میں جانے کا تو وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے، دوستوں سے ملنے کے لیے، اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا وقت نہیں ملتا۔ آپ ہی نہیں، میں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوں۔ اگر میں اپنی ذات سے پوچھوں کہ اشفاق احمد صاحب آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کتنا وقت ملتا ہے، کبھی آپ نے اپنا احتساب کیا ہے؟ تو جواب ظاہر ہے کیا ملے گا، ہم دوسروں کا احتساب تو کر لیتے ہیں، اخباروں میں، کالموں میں اور اداریوں وغیرہ میں۔ میری بھی تو ایک شخصیت ہے، میں بھی چاہوں گا کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ جی ایسا کیوں ہے،
ویسا ممکن ہوا تو خفیہ طور پہ اس کا کوئی اعلان تو کرتا نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے رستہ رکھا ہوا ہے توبہ کا. کئی آدمی کہتے ہیں کہ نفل پڑھیں، درود پڑھیں،